اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت انسان کے چند مراحل ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا مرحلہ تخلیق انسان ہے، دوسرا مرحلہ تعلیم ہے انسان کی، اور تیسرا مرحلہ اسجاد ہے برائے انسان، اور چوتھا مرحلہ اسکان انسان ہے جنت میں اور باغ میں مقررہ رہائش میں، اور پانچواں مرحلہ حبوط ہے انسان کا زمین پر، اور چھٹا مرحلہ استقرار انسان ہے زمین پر۔ مرحلہ اسکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو اسکن انت و زوجک الجنہ، کہ آپ اور آپ کی زوج دونوں جنت میں سکونت اختیار کریں اور اس میں رغدن کھائیں جیسا جی چاہتا ہے، اور جس فراخی و وسعت کے ساتھ جیسے مرضی ہے اس میں تصرف کریں، لیکن ممنوع شجرہ کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان نے بہکایا، وسوسہ کیا اور اس شجرہ کا ارتکاب کروایا۔ اس شجرہ کے ارتکاب کے بعد ان کی شرمگاہیں، جسم کے وہ حصے جو مخفی رہنے چاہیے تھے، متواری ہونے چاہیے تھے اور مستور ہونے چاہیے تھے، وہ عریان ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر حکم حبوط ملا۔ اس شیطان کے وسوسے کے بعد اور ارتکاب کے بعد، ارتکاب شجرہ کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، حبوط کرو اس مقام سے جہاں پر ہو، اور بعض جگہ پر ہے کہ اب زمین پر حبوط کرو۔ حبوط اترنے کو کہتے ہیں، کسی بالائی سطح سے نچلی سطح پر آنے کو حبوط کہتے ہیں لغت عرب میں، اور معنوی طور پر اترنا بھی حبوط کہلاتا ہے، مادی جسمانی طور پر بھی اترنا حبوط کہلاتا ہے۔ انسان اگر کسی مکانی سطح بالا پر موجود ہو اور وہاں سے نیچے آ جائے، نچلی سطح پر آ جائے، یہ حبوط ہے۔ اور اگر معنوی طور پر، علمی طور پر اور روحی طور پر کسی منزل پر، کسی مقام پر فائز ہو اور کسی بھی وجہ سے اس مقام سے نیچے آ جائے، منصب سے نیچے آ جائے، اس کو بھی
عربی اصطلاح میں حبوط کہتے ہیں، لیکن بعض اہل لغت نے اس کی یہ خصوصیت ذکر کی ہے کہ ہر نیچے اترنا حبوط نہیں ہے، یہ نیچے اترنا حبوط ہے جس میں کمی آ جائے، انسان کے مرتبے میں یا انسان کے مقام میں اور حیثیت میں ساتھ کمی بھی واقع ہو۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ اترنا انسان کے لیے کسی دباؤ کے نتیجے میں ہو، طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، کسی عامل تسخیری کے ذریعے انسان کو نیچے اتارا جائے اپنی منزل سے، اس کو حبوط کہتے ہیں۔ اترنا ہے لیکن دباؤ کے نتیجے میں، اور اس اترنے میں انسان کے مقام میں، منصب میں، حیثیت میں کمی بھی واقع ہوتی ہو، یعنی جہاں پر پہلے فائز ہو وہ مقام بالاتر ہو، اور اس سے گرا کر نیچے سلب کر کے حیثیت اس کی یا اختیار اس کا یا عہدہ اس کا کم کر کے اسے کسی اور نقطے پر اگر بٹھا دیا جائے تو یہ حبوط ہے۔ اور یہ ایک رائج چیز ہے، انسانوں میں ہوتا رہتا ہے، جیسے عروج ہے یا صعود ہے، ایک نچلی منزل سے انسان بالائی سطح پر جاتا ہے، اس کو صعود کہتے ہیں صعود کے ساتھ، یا عروج بھی کہتے ہیں، انسان کا پست جگہ سے، کم اور گھٹیا مقام سے کسی اعلیٰ بڑھیا منزل کی طرف پہنچ جانا۔ جیسے ہوتا ہے کہ انسان ارتقاء کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ ایک زینہ پہلے نچلی سطح پر ہوتے ہیں، پھر اس سے ایک زینہ اوپر جاتے ہیں، اسی طرح زینہ بہ زینہ اوپر جاتے ہیں، جہاں تک جاتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو یا جہاں تک مقرر ہو ان کے لیے، اس کو ارتقاء کہتے ہیں، یا عروج ہے یا صعود ہے یہ۔ اور اگر اس کے برعکس ہو، جیسا کہ ہوتا ہے، ایک انسان کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، پھر اس سے غلطی ہوتی ہے، اس کا درجہ کم کر دیتے ہیں، رینک اس کا کم کر دیتے ہیں، اسے نیچے لے آتے ہیں، اگر وہاں بھی اس سے کوئی اشتباہ ہو، غلطی ہو، صحیح طور پر ذمہ داری ادا نہ کر سکے یا ذمہ دار ثابت نہ ہو، تو اور نیچے اس کو مزید نیچے پہنچا دیتے ہیں، کسی معمولی عہدے پر اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو ایک عام اصطلاح رائج ہے ہمارے افسری نظام میں، اداری نظام میں، بیوروکریسی میں، کہ بہت سارے جو افیسر طبقہ ہے، چونکہ سرکاری کارکنوں کے، سرکاری ملازمین کے درجات ہیں، ایک درجہ ہے جو افیسر شمار ہوتے ہیں، افسر شمار ہوتے ہیں، مدیریت کے زمرے میں آتے ہیں، اور کچھ کارکنوں کے زمرے میں آتے ہیں، کارمند یا کارکن کہلاتے ہیں۔ ان کے درجات بنائے ہوتے ہیں انہوں نے کہ کس درجے کا کارکن ہے یا کس درجے کا مدیر ہے یہ۔ اور بعض اوقات حکومتی ضوابط کے مطابق جب کوئی افسر صحیح کارکردگی نہیں دکھاتا یا اس سے غلطی ہوتی ہے تو اسے اس عہدے سے ہٹا کر، جو اصطلاح یہاں کے نظام میں استعمال کی جاتی ہے، OSD بنا دیتے ہیں، یعنی اس سے وہ درجہ لے لیتے ہیں، اختیار لے لیتے ہیں، وہ منصب اس سے لے لیتے ہیں، اور اس کو OSD کہتے ہیں، آفیسر آف اسپیشل ڈیوٹی۔ ویسے اس کو تکلفاً کہتے ہیں آفیسر آف اسپیشل ڈیوٹیز، ہوتی نہیں ہیں کوئی۔ OSD کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں یا اپنے دفتر میں بیٹھا رہے، صبح آئے، حاضری لگائے، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، کوئی اس کے ماتحت نہیں ہے، کوئی اس کو مسائل میں مداخلت کا حق نہیں ہے، یہ نکالا بھی نہیں گیا، اپنے ملازمت سے باقی ہے، لیکن اختیار اور منصب اس سے لے لیا گیا ہے۔ دوبارہ پھر جانچ پڑتال کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں،
اگر ثابت ہو جائے کہ یہ قصوروار تھا تو پھر اس کو کسی کم درجے کی دوبارہ پوسٹ کوئی دے دیتے ہیں یا ملازمت سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اگر ثابت ہو جائے کہ جو الزام اس پہ لگا تھا، جو نسبت دی گئی تھی، وہ غلط ثابت ہوئی ہے، دوبارہ اس کو اسی درجے کے برابر کسی اور منصب پہ بحال کر دیتے ہیں۔ ایک رائج چیز ہے جو سب جانتے ہیں اس کو، سرکاری ملازمین و غیر سرکاری بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں بھی بعض اوقات اپنے منصب میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے OSD بنایا جاتا ہے، یعنی موجودہ اختیارات، موجودہ درجہ اور منصب ان سے لے لیا جاتا ہے۔ دوبارہ تا حکم ثانوی کسی نئی ذمہ داری اور ماموریت دینے تک وہ فارغ رہتا ہے یہ شخص۔ اسی کو حبوط کہتے ہیں، یعنی ایک بالا سطح پہ بیٹھا ہوا انسان، صاحب اختیار انسان، کسی اپنی خطا کی وجہ سے افسر مافوق یا مدیر مافوق کے حکم سے یہ گرا دیا جاتا ہے، نیچے اتار دیا جاتا ہے اپنے درجے سے، اور اسے اختیارات سلب کیے جاتے ہیں اور اسے امتیازات لے لیے جاتے ہیں۔ یہ حبوط کہلاتا ہے، جسمانی طور پر، ظاہری طور پر ہو تو بھی یا معنوی طور پر ہو تو بھی اس کو حبوط کہتے ہیں۔ انسان کے اس ماجرا میں، خلقت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا، انسان کو خلق کر کے پھر اسے تعلیم دی، تعلیم کے بعد ملائکہ کو حکم دیا سجدے کا، اسجاد ہوا اس کے لیے، پھر اس کے بعد اسکان اس کا ایک خصوصی رہائش کے اندر ہوا، اور اس رہائش میں جو آداب بتائے گئے تھے، قوانین، اصول، ضوابط مقرر کیے گئے تھے، انسان نے اس کی مخالفت کی۔ جس شجرہ سے روکا گیا تھا، من کیا گیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے انسان نے وہ ارتکاب کر لیا، نتیجے میں حکم حبوط ملا کہ اب زمین پر جو تم نیچے۔ خب یہ پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ انسان سزا یافتہ نہیں ہے زمین پر، یوں نہیں ہے کہ سزا کے طور پر، انتقام کے طور پر، عقوبت کے طور پر زمین پر اتارا گیا ہے، بلکہ خلقت کے آغاز میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا ملائکہ کے لیے، تو وہیں پر یہ بتا دیا تھا کہ زمین کے اندر یہ انسان پیدا کیا جا رہا ہے، یہ خلقت اور یہ جعل خلیفہ زمین پر ہے، جو بنایا جا رہا ہے، خلق کیا جا رہا ہے، وہ زمین پر ہوگا، اور یہ خلافت بھی زمین پر ہوگی، یعنی پہلے جو زمین پر تھے، زمین کے باسی، زمین پر رہنے والے، جن کے خلف میں یہ آ رہا ہے، وہ بھی زمین پر تھے اور زمینی تھے، یہ بھی زمین پر ہوگا اور زمینی ہوگا۔ یہ غیر زمینی نہیں ہے، یہ مخلوق بنیادی طور پر مادی مخلوق ہے، زمینی مخلوق ہے۔ اور پھر جب انسان کی خلقت کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، تو وہاں فرما دیا کہ زمین کے اجزاء سے ہی اس کو پیدا کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ انسان کی خلقت ہے طین سے، طین لازب سے، تراب سے، اور صلصال سے، حمائے مسنون سے۔ یہ سب مواد زمینی ہے، مٹی ہے، خاک ہے، پانی ہے، اور ان کی آمیزش ہے، ان کی ترکیب ہے، اور ان کی مختلف کیفیات ہیں جو زمین پر ہی انجام پاتی ہیں۔ یعنی انسان کی خلقت کا کوئی مرحلہ زمین سے باہر انجام نہیں پایا، وہ سارا کچھ زمین کے اندر ہوا، زمین کے اجزاء سے انسان کو بنایا گیا، اور زمین کے اجزاء کی ترکیب سے ہی انسان وجود میں آتا ہے۔ بس یوں نہیں کہ زمین سے لا تعلق تھا، زمین سے باہر تھا، اور زمین سے ماوراء کسی کرے پر تھا یا کسی اور عالم میں تھا، عالم غیر مادی میں، اور وہاں سے اس کو پھر سزا کے طور پر زمین پر اتارا گیا ہے۔ تھا ہی زمین کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ بنا ہی زمین کے لیے رہے ہیں۔
تو جیسے زمین کے اوپر بنا رہے ہیں، زمین کے اجزاء سے بنا رہے ہیں، زمین پر رہنے کے لیے بنا رہے ہیں، تو زمین پہ رہائش اس کی سزا نہیں بنتی، بلکہ اس کی طبیعی زندگی ہے۔ اس کی اصلی زندگی یہی ہے کہ زمین پہ رہے وہ۔ اگر زمین سے باہر جائے گا تو غیر طبیعی زندگی اس کی اس وقت لحاظ کی جائے گی۔ جب تک زمین پر ہے اور زمینی زندگی بسر کر رہا ہے تو فطری طبیعی زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلی زندگی بنائی ہے، وہ گزار رہا ہے۔ اور یہ جتنے مراحل اور خلقت کے اور ماجرات ہوا ہے، یہ سب زمین پر ہی وقوع پذیر ہوا ہے۔ یعنی تعلیم انسان کو زمین پر ہی دی گئی ہے، اور اسجاد زمین پر اس کے لیے ہوا ہے، تسلیم ملائکہ اس کے سامنے ہوئے ہیں۔ ابلیس نے زمین پر اسے ماننے سے انکار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اسکان بھی زمین پر ہی ہوا ہے۔ زمین کا ایک ایسا حصہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانی ضروریات سے بھرا ہوا تھا، باغ جس کے اندر انسان کی آسائشیں، انسان کی ضرورتیں، یعنی موسمی لحاظ سے بھی وہ انسان کے لیے بہت مناسب تھا، نہ گرمی تھی نہ سردی تھی، اور نہ ہی اس میں کھانے پینے کی قلت تھی، کمی تھی۔ ہر موسم کے لحاظ سے ہر ضرورت کے مطابق انسان کو اس میں رکھ کر پھر فرمایا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جیسے مرضی ہے اور جتنا مرضی ہے وسعت کے ساتھ اس کو کھائیں اور تناول کریں آپ۔ تو یہ سب زمین پر ہی تھا، لیکن زمین یکساں نہیں ہے۔ زمین کے ابھی بھی آج کا انسان بھی ایسا ہی ہے۔ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، محروم دیہاتوں میں رہتے ہیں جہاں وسائل زندگی نہیں ہیں، بالآخر وہ ایک موقع پر آ کر ترک کر دیتے ہیں محروم علاقے کو، اور اس کے بعد شہری زندگی میں آ جاتے ہیں جہاں ساری سہولتیں زندگی کی یا دیہات کی نسبت زیادہ سہولتیں ان کو میسر ہیں۔ آج بھی انسان ایسے ہی ہے، اور برعکس بھی ہوتا ہے۔ کچھ انسان ہوتے ہیں شہروں میں، چونکہ آج کی زندگی میں شہری زندگی سہولت والی زندگی ہے، جنت و باغ جو انسان کے لیے پرآسائش زندگی ہے وہ شہری زندگی ہے۔ شہر بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بعض شہر ایسے ہیں جن میں زیادہ بہتر سہولتیں ہیں، بعض ایسے شہر ہیں جن میں کم ہیں، زندگی کی سہولتیں، ضرورتیں اور آسائشیں بہت کم اور قلیل ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اچھے شہروں میں رکھا جاتا ہے، لیکن وہاں وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، بے نظمی کرتے ہیں، تو انہیں اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر زندگی اتنی آسان نہیں ہے، سختیوں میں ہے، مشقتوں والی ہے۔ مثلاً ایک علاقے میں ہے، وہاں بجلی ہے، پانی ہے اور سبزہ ہے، موسم معتدل ہے، ہمیشہ ہر سہولت اس کے پاس موجود ہے، صحت و سلامتی کے لیے، علاج کے لیے اسپتالیں موجود ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول موجود ہیں، اور سڑکیں موجود ہیں، رسائی آسان ہے۔ بعض ایسے شہر ہیں، بعض ایسے ہیں جن میں نہیں ہیں۔ اگر کوئی مریض ہو جائے آدمی، اسے دوسرے شہر کے اسپتال میں جانا پڑتا ہے۔ یہ آج کے انسان کی موجودہ نسل کی زندگی کی صورتحال ہے کہ زمین انسانی زندگی کے وسائل کے لحاظ سے ایک جیسی نہیں ہے، مختلف ہے۔ طبیعی طور پر بھی ایسے ہی ہے، یعنی انسانوں نے خود شہر آباد کیے ہیں تو ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین قانون طبیعت و تکوین کے مطابق زمین بنائی ہے، اس کو آرائش کیا ہے اور اس کو آراستہ کیا ہے، تو ایک جیسی نہیں ہے۔ صحرا ہیں اس کے اندر، بیابان ہیں اس کے اندر، اور پہاڑ ہیں اس کے اندر، دشوار علاقے زمین کے اندر ہیں، ہموار علاقے ہیں، گرم علاقے ہیں، ٹھنڈے علاقے ہیں، برفانی علاقے ہیں، معتدل علاقے بھی موسم کے لحاظ سے موجود ہیں۔ خوب یہ زمین کی جغرافیائی خصوصیات ہیں جو ایک
آج کے انسان کے لیے بھی ویسے ہی ہیں جیسی پہلے انسان کے لیے تھی، یعنی یہی زمین تھی انہی خصوصیات کے ساتھ۔ البتہ اس میں اتنے انسانی تصرفات نہیں تھے جتنے آج انسان نے زمین میں تصرفات کر کے اس کا ظاہری نقشہ بدل دیا ہے، یا بعض جگہ کہیں اس نے خراب کر دیا ہے۔ طبعی طور پر پہلی نسلیں طبعی جغرافیائی خصوصیات کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ تو یہ زمین کے اندر آج بھی ہے اور پہلے بھی تھا کہ کچھ علاقے اس کے آسائشوں والے ہیں، کچھ علاقے محروم ہیں، کچھ علاقوں میں زندگی مرغد ہے اور کچھ علاقوں میں زندگی مشقت والی ہے، سختی والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس زمین کے اس حصے میں آباد کیا جیسے جنت کہا، باغ کہا، جس کے اندر ساری خصوصیات ہیں، جس میں یہ خصوصیت ہیں کہ اس میں انسان بھوکا بھی نہیں رہ سکتا، پیاسا بھی نہیں ہے، ننگا بھی نہیں ہے، اور موسم کے لحاظ سے دھوپ میں جلے گا بھی نہیں، ایسی آسائشوں والی زندگی تھی۔ لیکن اس میں یہ پابندی تھی کہ اس میں ہر چیز کا ارتکاب نہیں کرنا، جو ممنوع درخت ہیں، ممنوع پیڑ ہیں، ممنوع پھل ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، وہ نقصان دہ ہیں، وہ آپ کے لیے زہریلے ہیں۔ اور انسان نے وہ ارتکاب کر دیا۔ جب وہ ارتکاب کیا تو آسائشیں انسان سے لے لی گئیں اور حبوط ہوا۔ حبوط سے مراد یعنی مشقت میں آ گیا انسان، سختی کی زندگی شروع ہو گئی، سہولتوں کی زندگی ختم ہو گئی، مشقتوں کی زندگی شروع ہو گئی۔ سہولتوں کی زندگی میں انسان کو سب کچھ اللہ کے حکم سے فراہم تھا، یعنی جب انسان اس رہائش گاہ میں، اس ریسٹ ہاؤس میں گیا، جنت میں، باغ میں، آمادہ تھا، وہ ہر چیز اس میں اس کے لیے مہیا تھی، آمادہ تھی۔ انسان کو اس میں کھیتی باڑی نہیں کرنی پڑی، باغبانی نہیں کرنی پڑی، اور فصلیں کاشت نہیں کرنا پڑی، دھوپ پہ نہیں جلنا پڑا، راشن کے لیے اس کو تگ و دو نہیں کرنا پڑی، کسی قسم کی مشقت نہیں تھی۔ پانی کے لیے اس کو کہیں دور نہیں جانا پڑتا تھا، صاف ستھرا پانی شفاف اس ندیوں میں بہہ رہا تھا، اور انسان صرف اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا زندگی سے۔ لیکن حبوطی زندگی وہ ہے کہ اب یہ آسائشیں ختم تمہاری، اور مشقتوں والی زندگی تمہاری شروع ہو گئی، وہ بھی زمین پر ہی ہے، یعنی عام زمین، نہ وہ زمین جو اللہ نے آمادہ کی ہے، جو بنا کے رکھی ہوئی ہے تیار کر کے ریسٹ ہاؤس کے طور پر، بلکہ یہ وہ زمین ہے جس میں سب کچھ اب خود انسان کو محنت کر کے، مشقت کر کے، یہ ساری ضرورتیں، ساری سہولتیں اب انسان کو خود وہاں پر حاصل کرنا پڑیں گی۔ یہ حبوطی زندگی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درجے سے نیچے اتارا، اور وہ بھی زمین پر ہی تھا، یہ بھی زمین پر ہے۔ یہاں پر فرق یہ ہے کہ کیا بنیادی طور پر دونوں کام زمین پر ہی ہوئے ہیں، لیکن آیا انسان کے لیے جو زمین رہائش کے لیے چنی گئی تھی وہ سہولتوں والی تھی، مشقتوں کے بغیر زندگی تھی، یا حبوطی زندگی انسان کے لیے تھی؟ قرآن کریم نے جو تعبیرات و اصطلاحات استعمال کی، اگر ان پہ غور کریں ہم، تو اس میں بخوبی یہ ثابت ہے کہ اصل حبوطی زندگی انسان کے لیے طے یہ تھا کہ انسان کو مراحل خلقت سے گزارنے کے بعد اس حبوطی زندگی میں، محبت میں انسان کو زندگی کے لیے پہنچانا ہے، اور یہاں سے پھر انسان نے دوبارہ اپنا ارتقاء کا سفر شروع کرنا ہے، یعنی آسائش اپنی زندگی کی خود محنت و مشقت سے فراہم کرنی ہے۔ ایک دفعہ انسان کو اسی حبوط میں، محبت میں پہنچایا جائے گا۔ اگر ہم یہ غور کریں ان الفاظ کے اوپر، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، سکونت اختیار کریں، ساکن ہو جائیں
آپ اور آپ کے زوج جنت میں باغ میں اور کھائیں اس میں آ کے۔ سکون حرکت کے مقابلے میں ہے، تغیر کے مقابلے میں، حرکت کے مقابلے میں، اضطراب کے مقابلے میں سکون ہے۔ یعنی جسم دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا حرکت میں ہے، تغیر میں ہے، اضطراب میں ہے، یعنی اس صورت میں ہے کہ یا جگہ بار بار بدل رہا ہے۔ حرکت اسی چیز کا نام ہے، ایک جگہ پر دو وقت میں نہ ہونا، یعنی 2 لمحے، 2 منٹ، 2 سیکنڈ، 2 گھنٹے، 2 دن ایک جگہ پر انسان کا نہ ہونا، ایک دن ایک جگہ پر ہو، دوسرا دن دوسری جگہ پر ہو، تو یہ حرکت کہلاتی ہے یہ چیز۔ یعنی 2 زمانے گزریں اور 2 زمانوں میں ایک جگہ پر نہ ہو۔ اگر 2 زمانے گزر جائیں اور ایک جگہ پر ہو انسان، یہ سکون ہے۔ سکون کا مطلب حرکت کا نہ ہونا ہے، حرکت کے رک جانے کو، حرکت کے تھم جانے کو سکون کہتے ہیں۔ اور حبوط کے بعد جو اصطلاح قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ زمین یا حبوطی مرحلہ یہ مستقر ہے تمہارا۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ بھی مسکن ہے تمہارا۔ مستقر اور مسکن میں یہ فرق ہے۔ مستقر قرار سے ہے، قرار کسی چیز کے اب ایسی جگہ پر جا کر ٹھہر جانے کو کہتے ہیں جس سے جو اس کے لیے اصل جگہ ہو، جس کے لیے وہ مقرر ہو، وہیں اسی جگہ پر پہنچ کر ٹھہر جانا، اس کو قرار کہتے ہیں۔ جیسے پانی بہتا ہوا ایک جگہ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے وہاں پر، جو اس کے لیے طبعی طور پر مقرر ہے جگہ، طے ہے جگہ کہ یہاں اس کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے، فراہم یہ کی گئی ہے، اسی میں جا کر رکتا ہے۔ ہر چیز اس طرح سے، ہر جسم ایسے ہے کہ اس کو ٹھہراؤ، اس کے اندر طمانینہ اسی وقت آتا ہے جب وہ اپنی اصلی مقررہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس میں نہ ہو، اس سے باہر ہو، اس کے اندر ایک اضطراب رہتا ہے، اس کے اندر ایک تحرک رہتا ہے، تغیر رہتا ہے، اس کے اندر جھکاؤ رہتا ہے، تمایل رہتا ہے۔ استقرار میں کسی چیز کی طرف تمایل نہیں ہوتا، رجحان نہیں ہوتا۔ ہم اگر کوئی شاید درخت پہ لٹکا دیں تو درخت پہ جب لٹکی ہوئی ہے یہ شے، تو اس کا جھکاؤ زمین کی طرف، نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درخت اس کے لیے اصلی جگہ نہیں ہے۔ اصلی جگہ اس وقت ہے جہاں نیچے آ کے بالکل رک جائے، ٹھہر جائے، اس کو کوئی سہارا نہ دیا جائے، کوئی روک اس کے آگے نہ لگائی جائے، کوئی عامل اس کے اوپر دباؤ نہ ڈالے۔ بغیر دباؤ کے، بغیر روکے، بغیر کسی اس کے پریشر کے، اگر یہ شے ایک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، اس حالت کو قرار کہتے ہیں۔ اگر یہ حالت ہو اور وہ کسی وجہ سے، جیسے عموماً ہوتا ہے ہم دیواروں کے ساتھ کچھ چیزیں لٹکا دیتے ہیں، تو یہ ہم نے کسی بیرونی عامل کی وجہ سے اس کو روکا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے، اٹکایا ہوا ہے۔ یا مثلاً چھتیں جب ہم ڈالتے ہیں تو دیواروں کے اوپر بیم رکھتے ہیں، کالموں کے اوپر چھت کا بوجھ ڈال دیتے ہیں، یعنی کسی دوسری چیز کے سہارے یہ چیز ٹکی ہوئی ہے، ورنہ یہ قرارگاہ نہیں ہے اس کی۔ یہ چیز قرارگاہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیں، بالکل اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ جب اپنے حال پہ اس کو چھوڑیں، جہاں جا کر رک جائے گی، نہ ہلے، یہ اس کی قرارگاہ ہے، مستقر یہ ہے اس کا۔ اور اگر آپ نے کسی جگہ اس کو روک لیا بیرونی عوامل کی مدد سے، یہ اسکان ہے اس کا۔ اور اسکان کا مطلب یعنی اس کے اندر موجود حرکت و تغیر اور رجحان کو وقتی طور پر آپ نے روک دیا ہے، ٹھہرا دیا ہے۔ یہ جو ٹھہراؤ ہے وقتی، اس کو سکونت کہتے ہیں۔ اور وہ ٹھہراؤ جو پائیدار ہے، جو طبعی طور پر شے کو حاصل ہوتا ہے، اس کو استقرار کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، خلق کر کے اسکان دیا،
جنت میں، باغ میں، نہ کہ استقرار دیا۔ اسکان کا مطلب یہ ہے کہ خلقت کے بعد جو رجحان انسان کے اندر ہے، کسی طرف تمایل ہے، یہ تمایل وقتی طور پر یہاں پر سکونت، اس کو سکون دیا گیا ہے، یعنی وہ اضطراب یا حرکت یا تمایل یا رجحان وقتی طور پر اس کو ٹھہرا دیا گیا ہے، یہ چیزیں فراہم کر کے کسی سہارے کے ذریعے سے اس کو روک دیا گیا ہے۔ اگر انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور جو چیز باہر سے فراہم کی گئی ہے اسے چھوڑ دیں، انسان اپنی طبیعی حالت میں ہو، تو وہ یہاں نہیں رکے گا۔ ان چیزوں نے اس کو روکا ہوا ہے، یعنی یہ جو سہولتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، باغ ہے، آسائشیں ہیں، اس نے انسان کو روکا ہوا ہے۔ طبیعی طور پر انسان نے یہاں نہیں رکنا تھا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا اسکن انت و زوجک الجنہ، تو یہ آدم اور زوج انہوں نے اس باغ میں نہیں رکنا تھا، انہوں نے کہاں رکنا تھا؟ مستقر میں، جہاں پر ان کا اصلی ٹھہرنے کا مقام ہے، وہاں رکنا تھا انہیں۔ جیسے ہم انسان چونکہ ارادی چیز ہے، ارادی مخلوق ہے، تو ارادے سے اس نے رکنا ہے۔ غیر ارادی میں بھی اسی طرح ہے، جیسے مثال دی پانی کی ہے یا پتھر کی ہے یا اور اشیاء ہیں، ان کو اگر آزاد چھوڑ دیں، اپنے حال پر چھوڑ دیں اور قصری تسخیری عوامل ان سے ہٹا دیں ہم، یعنی راستے کی رکاوٹیں بھی ہٹا دیں اور پیچھے جو ان کے اوپر دباؤ ہے وہ بھی ہم ختم کر دیں، اس وقت جہاں یہ رکیں گی یہ چیزیں، وہی ان کی قرارگاہ ہے، وہی ان کا مستقر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبوط کے بعد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، یہ مستقر ہے، یعنی اصل جگہ، پکی جگہ، دائمی رہائش یہ ہے آپ کی، یہ حبوطی ارض۔ یہ جو پہلی زمین تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فراہم کی، یہ سکونتی علاقہ ہے، نہ استقراری، یہ اسکان ہے آپ کا، نہ استقرار ہے آپ کا۔ اسکان یعنی وقتی طور پر آپ کو یہاں کسی مقصد کے لیے روکا گیا ہے، اور وہ مقصد پہلے اشارہ ہوا تھا کہ آدم کو اصلی استقرار، قرارگاہ کے اندر زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کرنا تھا، آگاہی مکمل کرنی تھی، تجربہ مکمل کرنا تھا، مثبت منفی امور سے آشنا کرنا تھا، مفید اور مضر ماحول سے آشنا کرنا تھا۔ خوب جیسا مثالیں دی پہلے اس کی کہ آج انسان یہ کام کرتا ہے، اللہ نے انسان کو زمین پر آباد کرنے کے لیے یہ تجربہ کروایا انسان سے۔ آج انسان زمین سے باہر نکلنے کے لیے یہی کام کرتا ہے، فضا میں جاتا ہے۔ جب فضا میں جاتا ہے تو فضا میں انسان کے قوانین جو زمین پر ہیں یہ نہیں ہیں، اور ایک بڑا ضابطہ جو زمین کے برخلاف ہے فضا میں، وہ ہے خلا میں کہ کشش نہیں ہے، جاذبہ نہیں ہے، گریویٹی نہیں ہے وہاں پر، جس وجہ سے وزن بھی نہیں ہے اشیاء کا۔ یعنی یہ انسان جو زمین پر ہے، جاذبے والی جگہ پر، اب اس کو کچھ عرصے کے لیے ایک خلائی شٹل میں بیٹھ کر، خلائی مشین میں خلا میں کچھ عرصہ اس نے زندگی گزارنی ہے۔ یہاں پر وہ زمین پہ پاؤں رکھ کے چلتا ہے، خلا میں نیچے کوئی چیز نہیں ہے، بالکل خلا میں تیر سکتا ہے، جیسے کوئی چیز اڑ رہی ہے، تیر رہی ہے، گرے گا نہیں، دائیں بائیں بھی نہیں جائے گا، چونکہ کشش نہیں ہے، جاذبہ نہیں ہے وہاں پر زمین کا۔ جاذبے سے خالی جگہ انسان کو کچھ عرصہ رکھنے کے لیے زمین پر مصنوعی طور پر خلا بنایا جاتا ہے، کسی کمرے کے اندر، کسی بڑے ہال کے اندر، ایک سائنس کی مدد سے، ٹیکنالوجی کی مدد سے جاذبہ ختم کر دیا جاتا ہے وہاں پر، مقناطیسی اس عمل کے ذریعے سے، یعنی اس طرح کی فضا بن جاتی ہے کہ کسی سمت بھی جاذبہ نہیں ہے۔ جیسے یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں انسان یا میز یا گلاس یا کوئی چیز بھی اگر خلا میں اچھال دیں آپ، تو وہ خلا میں ہی رہے گی، زمین پہ گرے گی نہیں، کیونکہ جو چیز اس کو کھینچ کے زمین پہ لاتی ہے وہ جاذبہ ہے، اور آپ نے جاذبہ ختم کر دیا ہے یہاں اس کمرے کا، لہٰذا خلائی ماحول بن گیا ہے یہاں پر۔
اور جن انسانوں کو خلا میں بھیجتے ہیں انہیں کچھ عرصہ اس کمرے کے اندر رکھتے ہیں، پھر ان کے جسم کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جاذبے کے بغیر، ابھی تو ہم دباؤ میں ہیں، جاذبے میں ہیں، اور ہمارے جسم کی جو سلامتی ہے وہ زمین کے قوت جاذبہ کے رہین منت ہے۔ آیا یہی جسم جاذبہ سے خالی جگہ پر بھی ایسے ہی رہتا ہے، یا نہ وہاں پر یہ جسم جا کے پھٹ جاتا ہے، یا جسم سکڑ جاتا ہے، یا جسم کے اندر کوئی اور خرابی پیدا ہو سکتی ہے؟ تو پہلے ان لوگوں کو اس مصنوعی خلا میں رکھتے ہیں تاکہ اصلی طبعی خلا میں جانے کے قابل ہو جائے، یا اس سے آشنا ہو جائے، اس سے اس کا جسم بھی مانوس ہو جائے اور ذہنی طور پر بھی اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر ہی ایک ماحول ایسا پیدا کیا جس میں انسان نے جو طبعی طور پر زندگی گزارنی تھی اس کے تمام حقائق اس آسائش گاہ میں، اس آرام گاہ میں، استقرار گاہ میں، سکونت گاہ میں فراہم کیے گئے تھے۔ یعنی وہاں اس لیے رکھا گیا تھا کہ شیطان سے آشنا ہو جائے، شیطنت سے آشنا ہو جائے، اور ممنوع اور مضر پھلوں سے آشنا ہو جائے، ان جو مختلف کھانے کی چیزیں ہیں ان کی تاثیرات سے آشنا ہو جائے۔ مثلا اس بہشت میں مثال کے طور پر، اب قرآن نے تو کسی پھل کا یا چیز کا ذکر نہیں کیا، فرض کر لیتے ہیں جو ابھی مثلا موجود ہے ہماری زمین کے اوپر اور ہمارے موجودہ ماحول میں موجود ہیں، پھل موجود ہیں۔ جیسے ہم مثلا اپنے ملک کی مثال لیں تو اس میں آم بھی موجود ہیں، اس میں سیب بھی موجود ہیں، انار بھی موجود ہیں، مالٹے بھی موجود ہیں، طرح طرح کے بہت سارے اچھے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں اس زمین پر۔ ساتھ ہی اس میں ہم دیکھیں تو زہریلی بوٹیاں بھی موجود ہیں، اور مرچیں بھی ہیں، اس میں بہت ہی کڑوی اور تیکھی مرچیں موجود ہیں جو انسان چکھنے سے بھی جلن پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ اسی طرح ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے کھانے سے انسان کے بدن پر مختلف تاثیرات پڑ جاتی ہیں، کہ یہ چیز انسان کھائے گا تو جسم موٹا ہو جائے گا، یہ چیز انسان کھائے گا جسم دبلا ہو جائے گا، یہ چیز کھائے گا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، یہ چیز کھائے گا انسان کا ہاضمہ درست ہوگا۔ تاثیرات کے لحاظ سے جو چیزیں موجود ہیں زمین پر آج ایک جیسی نہیں ہیں، اور آج کے انسان کو ان تمام چیزوں کی خواص کا پتہ ہے، آشنا ہے۔ جو کچھ زمین سے اگتا ہے ایک ایک پتے کی خاصیت سے انسان آشنا ہے۔ اس وجہ سے آج کے انسان کو دشواری نہیں ہے، کبھی بھی غلط چیزیں، گھاس نہیں کھاتا، غلط پودے نہیں کھاتا، درختوں کے پتے نہیں کھاتا، چونکہ اسے پتہ ہے یہ نہیں ہے کھانے کی چیزیں، یہ کھائی بھی نہیں جاتی، اور برفرض اگر کھانے کے قابل ہوں تاثیر ان کی بہت خراب ہے انسان کے اوپر۔ مثلا بعض ایسی چیزیں پھلوں کی طرح ہیں، بعض درختوں کے اوپر ایسے ثمرات ہیں جو کھانے والے پھلوں کی طرح ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، لیکن انتہائی زہریلے اور کڑوے، جو اگر انسان کھا لے تو اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور انسان کو پتہ ہے، لہٰذا ان کے ان کے خوش صورت ہونے یا خوبصورت ہونے کے باوجود انسان ہرگز انہیں ہاتھ نہیں لگاتا، بلکہ کوئی جانور بھی ان کو نہیں کھاتا۔ وہیں کی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں درختوں کے اوپر، جہاں خصوصاً استوائی علاقوں میں، استوائی علاقے ان علاقوں کو کہتے ہیں جو زمین کے خط استوا کے قریب قریب دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں، اور عموماً گرم اور مرطوب علاقے ہوتے ہیں۔ استوائی علاقوں میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، نمی اور گرمی زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر۔ ان دو خصوصیات کی وجہ سے وہاں سبزہ زیادہ ہے، جنگلات زیادہ ہیں، اور ہریالی زیادہ ہے، طرح طرح کے درخت، پھلدار، سایہ دار اور ہر طرح کی چیزیں ان علاقوں میں اگتی ہیں جن میں موسم گرم ہو اور جن میں نمی بھی ہو، برخلاف سرد علاقوں یا قطبی علاقوں کے، کہ وہاں پر یہ چیزیں نہ اتنے کثرت سے جانور وہاں زندہ رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی پودے اور درخت وہاں طرح طرح کے اگ سکتے ہیں۔ یہ استوائی علاقوں کی خصوصیت ہے، اور یہ استوائی پٹی زمین پہ
پوری گیند کے اوپر گھومی ہوئی ہے، گولے کے اوپر ہے، اور اس کو انسان اگر دیکھے، جیسا کہ کہا تھا کہ آج ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم پوری زمین دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر پوری ارتھ کو، پورے گولے کو دیکھ سکتے ہیں، تو آپ گھما کے استوائی علاقے کو دیکھیں، سارا سرسبز ہے، اس میں کسی جگہ قطبی برفیں نہیں پڑی ہوں گی اور صحرا بھی نہیں ہوں گے، بلکہ سارے کا سارا جنگلات سے بھرا ہوا، کھیتوں سے، باغات، پانی، دریا، سارے اسی علاقے کے اندر ہیں جو استوائی نوعیت کا علاقہ بنتا ہے۔ اگر برفانی علاقوں سے دریا پھوٹتے ہیں تو وہ بھی یہیں پہ آ کے رکتے ہیں، استوائی علاقوں میں آ کے یہاں ختم ہوتے ہیں۔ خب ان علاقوں میں جو کچھ اگتا ہے فراوان، انسان، آج کا انسان اس سے مکمل آشنا ہے۔ مثلا ہم اگر ان علاقوں میں جائیں، دیہاتوں میں جائیں، ان دیہاتیوں کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کھیت میں یہ ساگ ہے، یہ کھایا جاتا ہے، یہ بوٹی ہے، یہ نہیں کھائی جاتی۔ بھائی کہ دونوں خودرو ہیں، ساگ بھی ان پہاڑوں میں، جنگلوں میں، کھیتوں میں خود ہی اگتا ہے، کاشت نہیں کیا جاتا، اور اس کے اندر زہریلی بوٹیاں بھی اسی گھاس کے اندر، اسی ساگ کے اندر، یعنی جس سبزے کو ساگ کہتے ہیں ہم، وہاں وہ بوٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور انسان کو تشخیص ہے کہ یہ نہیں کھائی جاتی۔ تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے انسان کو۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مخصوص خطہ زمین کا انتخاب کیا جو سرسبز تھا، آباد تھا، اور اس کے اندر فراوانی تھی ہر چیز کی۔ اس فراوانی کے ماحول میں جب پیدا کیا تو جہاں فراوانی ہے، بارش ہے، برسات ہے، درخت ہیں، جنگل ہے، تو وہاں دوسرے بوٹیاں بھی ہیں، دوسرے مضر چیزیں بھی ہیں وہاں پر۔ تو انسان کو اسی لیے وہاں رکھا کہ یہ سب کچھ آشنا ہو جائے، اور وہ آشنائی انسان کو ہو گئی۔ اب بیچ میں شیطان بھی اس جگہ پر اس کی دسترس تھی، شیطان کے لیے ممنوع نہیں تھا علاقہ، اور شیطان جہاں انسان کے لیے مجاز ہے وہاں شیطان کے لیے بھی وہ جگہ مجاز ہے۔ جو جگہ انسان کے لیے ممنوع ہے، انسان نہیں جا سکتا، وہاں شیطان بھی نہیں ہے۔ مثلاً کتنے ٹیمپریچر میں انسان رہ سکتا ہے گرمی میں، شیطان بھی اتنے ہی ٹیمپریچر میں رہے گا۔ جو بہت ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں پر انسان منجمد ہو جاتا ہے، شیطان بھی وہاں نہیں ہے، وہاں چونکہ انسان نہیں ہے وہاں۔ اور جس گرمی میں انسان تحمل نہیں کر سکتا، زندگی نہیں گزار سکتا، وہاں شیطان بھی نہیں ہے۔ شیطان انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انسان سے علیحدہ نہیں ہوتا، یعنی وہ خالی علاقے جہاں انسانی آبادی نہیں ہے، جیسے سمندر ہیں، سمندر کی تہیں ہیں، یا پہاڑی چوٹیاں ہیں، برفانی چوٹیاں ہیں، جہاں انسانی آبادی نہیں ہے وہاں شیطان بھی نہیں ہے۔ شیطان انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انسان آسائشوں میں ہو، شیطان ساتھ ہے، انسان تکلیفوں میں ہو، شیطان ساتھ ہے اس کے۔ لہٰذا یہ شیطان جنت میں انسان کے ساتھ ہے وہاں، اور اس شیطان نے ہی وہاں اس پاس آسائش والی جگہ پر انسان کے لیے مشکل کھڑی کی، ذلت پیدا کی، بھٹکایا، بہکایا اور خارج کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر انسان کو اس جنت سے نکال کر حبوطی زمین پہ لانا تھا۔ یہ حبوط حتمی تھا، اس حبوط کے بغیر چارہ نہیں تھا، یہ لازمی تھا۔ لیکن یہ حبوط کب ہونا تھا؟ اس کا ایک طریقہ یہ تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو تعلیم دی تھی اس کے مطابق ایک موقع پر آ کر انسان کو خود یہ اظہار کرنا تھا کہ میرا تجربہ، میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے، جو کورس مجھے کرانے کے لیے یہاں رکھا گیا تھا میں نے وہ سارا سیکھ لیا ہے۔ اس تعلیم کے نتیجے میں، چونکہ انسان تعلیم پذیر ہے، تعلیم حاصل کر سکتا ہے، تجربے سے سیکھ سکتا ہے، عقل ہے، شعور ہے اس کے اندر، جانچ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ اصولی طور پر انسان کو اس جنت سے نکلنا تھا، سزا نہیں ہے، وہ سکونت گاہ تھی، نہ کہ استقرار گاہ نہیں تھی، قرار گاہ نہیں تھی، مستقر نہیں تھا، مسکن تھا، یعنی ایک وقتی ٹیمپریری رہائش تھی، وہاں سے نکلنا تھا انسان کو۔ دو صورتوں میں انسان نکلتا ہے، یا خود
اپنا مقصد پورا حاصل کر کے، جیسے ابھی لوگ جاتے ہیں کسی ملک کے اندر زیارات پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں یا سیر تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور جا کر ہوٹلوں میں، مسافر خانوں میں قیام پذیر ہوتے ہیں. یہ مسکن ہوتا ہے، یہ ہوٹل یہ ان کا مسکن ہے، یہ مستقر نہیں ہوتا ان کا. یعنی کچھ دنوں کے لیے بک کرتے ہیں، یہ کچھ دنوں کے لیے بک کرنا اسی کو سکونت کہتے ہیں. سفر میں ہیں، سفر حرکت کا نام ہے. یہ حرکت ایک جگہ ایک شہر میں جا کر اختتام پذیر ہو جاتی ہے، اور انسان ریسٹ ہاؤس میں، ہوٹل میں، مسافر خانے میں جا کے بک کر کے اس کو کچھ دنوں کے لیے اور وہاں رہائش اختیار کرتا ہے. یعنی پہلے دن سے طے ہے کہ میں نے اتنے دن رہنا ہے، 1 ہفتہ رہنا ہے، 2 ہفتے رہنا ہے، 1 مہینہ رہنا ہے، اور پھر مقررہ تاریخ آنے پر وہ مدت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اس کو نکلنا ہوتا ہے. لیکن اس بیچ میں اگر انسان اس ہوٹل میں کوئی غلطی کر بیٹھے تو ہوٹل والے نکال دیتے ہیں اس کو. اگر یہ غلطی نہ بھی کرتا تو بھی اس کو نکلنا تھا، چونکہ پہلے سے ہی بکنگ تھی اتنے دنوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی بکنگ آپ کی. آپ کو مثلا آپ نے کہا تھا 3 ہفتے میں اس ہوٹل میں رہوں گا، آپ نے پہلے ہفتے ہی کوئی کام کر لیا، ہوٹل کا تولیہ چرا لیا، تو اسی دن ہوٹل نے بکنگ کینسل کر دی اگلی مدت، اور وہ 2 ہفتے باقی ماندہ جو آپ کو رہنے کا حق تھا آپ کو پہلے ہی نکال دیا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں عمر بھر کے لیے مادام العمر وہاں رہنا تھا مجھے، اور ایک چھوٹی سی غلطی سے مجھے ہوٹل سے نکال دیا گیا. نہ، آپ کو بالآخر یہ ہوٹل چھوڑنا تھا. آپ یہ غلطی نہ کرتے، یہ تولیہ نہ اٹھاتے ہوٹل کا، تو بھی آپ کو نکلنا تھا، چونکہ بکنگ ہی اتنی تھی آپ کی. آپ کو بے شک پسند تھا ہوٹل، لیکن قانون ہوٹل کا یہ تھا، اور آپ کے جو ٹائم ٹیبل تھا اس کے مطابق آپ کو یہ ہوٹل ترک کرنا تھا. ہو بہو ایسے ہی انسان کے لیے یہ آسائش گاہ، یہ سہولیات کی جگہ اللہ نے رکھی. ایک بکنگ تھی انسان کے لیے. اس بکنگ میں آخر کار یہ بکنگ ختم ہونی تھی ایک دن. کب؟ جب آدم خود مکمل طور پر، آدم و زوج یہ دونوں پورا باغ دیکھ لیتے، تجربہ کر لیتے، چکھ لیتے، اور پھر خود اپنے تجربے سے بتا لیتے کہ اس میں ہم سب سمجھ گئے ہیں، اس میں مفید چیزیں کیا ہیں، مضر چیزیں کیا ہیں، نقصان دہ کیا ہیں، شیطان انسان کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، شیطان سے بچ کیسے سکتے ہیں. مقصود یہ تھا، یہ ایک کارگاہ تھی، یہ ایک قرارگاہ نہیں تھی، کارگاہ تھی آدم کو زمین کی زندگی کے لیے آمادہ کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے. لیکن اس بیچ میں شیطان نے پہل کر کے، یعنی وہ تجربہ جو آدم کو خود سے حاصل کرنا تھا، یعنی ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شجرہ کے قریب نہ جانا. آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ اللہ کی نہی تھی، لیکن شجرہ کیوں نہ کھاؤں، اس میں کیا خاصیت ہے، یہ پتہ نہیں تھا. یہ معلوم تھا کہ مثلا جیسے ابھی کسی کو کہا جائے اس کمرے میں نہ جانا تو ٹھیک ہے، اطاعت کرنے والا ہے، فرمان بردار ہے، کہے گا نہیں جاتا، اور نہیں جاتا. لیکن اس کے اندر یہ تشویش تو ہوتی ہے کہ کیوں، اس میں ہے کیا اس کمرے کے اندر، یہ تو پتہ چلے. اب جائے بغیر بھی، کمرے کے اندر جائے بغیر بھی یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس کمرے میں کیا راز کی بات ہے. کسی سے انسان پوچھتا ہے، کسی جگہ سے جھانکتا ہے، اندر نہیں جاتا چونکہ منع ہے اندر جانا. اگر کمرہ کھلا ہوا بھی ہو پھر بھی نہیں جاتا. اگر مطیع انسان ہے تو وہ نہیں جائے گا، جب منع کر دیا نہیں جانا، نہیں گیا وہ. لیکن یہ جاننا باقی ہے کہ کیوں نہ جاؤں، اس کمرے میں کیا رکھا ہوا ہے. اسی طرح تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا اس شجرہ کے قریب نہ جانا، اب آدم نہیں گئے. لیکن یہ سوال ذہن میں تھا کہ اس میں خاصیت کیا ہے، جن کی اجازت ہے کھا سکتا ہوں اس میں اور اس میں فرق کیا ہے. بظاہر تو ایک جیسے لگتے ہیں. تو یہ تشویش تھی ان کے اندر، اور شیطان نے اسی سے فائدہ اٹھا کر انہیں اس کا ارتکاب کروا دیا. بس یوں نہیں کہ آدم نے جو ایک غلطی ہوئی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نہی کی تھی، اس نہی کی نافرمانی کی اور ارتکاب کیا سزا کے طور پر،
یعنی وہ خطا تھی، وہ گناہ تھا، اور اس گناہ کے سزا کے طور پر کہا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ، اور اگر یہ نہ کرتے تو یہیں رہتے آپ، نہ یہ نہ کرتے، یہ شجرہ نہ کھاتے تو بھی یہاں سے نکلنا تھا آپ کو، لیکن وہ کسی اور مرحلے کے مطابق نکلنا تھا۔ یہاں پر آپ نے خود اس موعد کو یا اس مقررہ تاریخ کو تعجیل دی ہے، پہلے لے آئے ہیں اس کو شیطان کے بہکاوے میں آنے کے نتیجے میں، ورنہ آخر کار آپ کو یہاں سے رخصت ہونا تھا آدم کو، اور جیسا کہ ہوئے رخصت وہاں سے۔ اور حبوط یعنی وہ زندگی جو آسائشوں والی تھی، اس سے آگے مشقت والی زندگی میں، نچلے درجے کی زندگی میں، سخت زندگی میں آ گئے، جس میں یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے اب آپ کو تگ و دو کرنا پڑے گی، یعنی یہ ساری غذائیں اگانی پڑیں گی، کاشتکاری کرنی پڑے گی، یہ ساری نعمتیں، مویشی پالنے پڑیں گے، اور جو چیزیں وہاں بنی بنائی آپ کے لیے مہیا تھیں، گھر، اب آپ کو گھر خود تعمیر کرنا پڑے گا۔ وہاں پر لباس آپ کو اللہ نے فراہم کیا ہوا تھا، اب آپ کو لباس خود بنانا پڑے گا، لباس کا مواد پہلے ڈھونڈنا پڑے گا، کس مواد سے دھاگا بنتا ہے، پھر دھاگے سے لباس بنتا ہے، پھر وہ لباس آپ نے زیب تن کرنا ہے، یہ سب کچھ اب آپ کو اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑے گا۔ یہی مشقت ہے اور یہی حبوط ہے، یہ سزا نہیں ہے، یہ اصل خلقت کا جو اللہ کا نظام تھا اس کے مطابق ہے، عین مطابق ہے کہ یہ حبوط ہونا تھا انسان کا، یہ حبوط سزا نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو مراحل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اب آپ زمین پہ چلے جو وہ مستقر ہے آپ کی، یعنی اصل جگہ یہ تھی آپ کی۔ آدم علیہ السلام نے شکوہ بھی نہیں کیا، اور پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اعتراف کر لیا، اللہ نے معاف بھی کر دیا، تو اب تو آدم کہہ سکتے تھے کہ واپس بھیج دیں مجھے، خود آدم نے بھی تقاضا نہیں کیا، اللہ نے بھی واپس نہیں کہا کہ اب یہاں آ سکتے ہو واپس، چونکہ وہاں تو ہر صورت میں آپ کو نکلنا ہی تھا، یہ مستقر ہے، توبہ کر کے بھی یہیں پر۔ اور پھر آدم، جس طرح قرآن میں ہے کہ اجتبا ہو، اللہ نے ان کو چنا بھی پھر، اور چن کے انہیں اور بہت کچھ مقامات عطا فرمائے، اس سب کے باوجود واپس نہیں پلٹایا اس رہائش گاہ میں، چونکہ وہ رہائش گاہ مستقل تھی ہی نہیں، وہ مسکن تھا، مسکن کا دورانیہ انہوں نے خود مختصر کر دیا شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے۔ یہ دورانیہ تھوڑا سا ہو سکتا تھا، جیسے ہوٹل میں 3 ہفتے رہ سکتے تھے اگر تولیے کو ہاتھ نہ لگاتے، یا ہوٹل کی کوئی اور چیز آپ نہ چھیڑتے تو آپ آ سکتے تھے، یا مثلاً ہوٹل کے عملے کو تنگ نہ کرتے، آپ ان کو ان نگاہوں سے نہ دیکھتے تو آپ وہاں کچھ دن اور رہ سکتے تھے، لیکن آخر کار ہوٹل سے نکلنا ہی تھا آپ کو، اس لیے ہوٹل سے نکلنا یہ سزا نہیں ہے، صرف آپ نے تعجیل کر کے، وہ ارتکاب کر کے وقت سے پہلے اپنی مدت ختم کر دی ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب حبوط کرو، اور حبوط میں یعنی سب انسان اور شیطان، حبوط کرو، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہو ابھی، یعنی حبوطی زندگی میں اب دشمنی بھی ساتھ چلے گی، مشقت بھی ہے، سختی بھی ہے، زحمت بھی ہے، محنت بھی ہے، موسمی سختیاں بھی ہیں، زمین کی سختیاں بھی ہیں، اب آپ کو اس طرح آسائشیں یکجا ساری نہیں ملیں گی، بھوکے بھی ہوگے، پیاس بھی لگے گی، دھوپ بھی لگے گی تمہیں، اور عریانی بھی ہوگی، لباس خود بنانا ہوگا، بھوک مٹانے کے لیے خود غذا تلاش کرنی ہوگی یا اگانی ہوگی خوراک، اور پانی کے لیے خود تلاش کرنی ہوگی، آپ کو کھانا پکانے کے لیے خود آگ تلاش کرنی ہوگی، شکار کرنا ہوگا، ہے سب کچھ زمین میں، لیکن اس رہائش گاہ کی طرح آمادہ پکا پکایا نہیں ہے، جیسے بنی اسرائیل کو من و سلوہ پکا پکایا ملتا تھا،
آدم علیہ السلام جس رہائشگاہ میں تھے وہاں بھی یہی سہولتیں تھیں کہ سب کچھ تیار چیز تھی، لباس بنا ہوا، کھانا پکا ہوا، پھل تیار، ہر چیز تیار، اور آزادی ہے جتنا مرضی یہ کھاؤ آپ۔ یہاں یہی سب کچھ خود کرنا پڑے گا۔ ساتھ مشکل اضافی یہ کھڑی ہوگی کہ دشمنی بھی ہے، دشمن بھی ساتھ آیا ہے۔ دشمن جنت میں اس باغ میں بھی ساتھ تھا، اور باغ سے حبوط کے بعد اس حبوطی زندگی میں بھی دشمن ساتھ ہے ابھی۔ اور یہاں مشکل یہ ہے کہ جنت سے تو آپ کو کہہ دیا گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے اور مستقر زمین میں چلے جاؤ، حبوطی زمین میں چلے جاؤ، اس سے نہیں نکل سکتے، وہاں سے آگے کوئی نہیں ہے کہ اگر یہاں پر بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی اطاعت نہیں کی تو یہاں سے پھر آگے کوئی اور جگہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، وہاں بھیج دیں گے آپ کو جلا وطن کر کے۔ یہ بھی جو جنت سے یہاں بھیجا ہے یہ جلا وطنی نہیں ہے، یہ اسی برنامے اور اسی نظام کے مطابق اس کا ایک مرحلہ تھا جو طے ہونا تھا، صرف وہ بعد میں ہونا تھا، وہ مکمل کر کے نصاب رہائشگاہ کا جو پہلے کر دیا، غلطی کی وجہ سے پہلے ہو گیا طے۔ اور اوپر سے یہ دشمن بھی ساتھ ہے، یہ دشمن اس نے تمہیں چین سے زندگی گزارنے نہیں دینی۔ وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اب شیطان نے تو اللہ کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے مجھے اس کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے مجھے طرد کیا ہے، مجھے جیسا اس نے کہا کہ بما اغویتنی، اللہ کو کہا کہ آپ نے مجھے بہکایا ہے، میں غلط نہیں ہوا ہوں، اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ آپ نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، اور کیا بھی اس کی وجہ سے ہے، آپ نے یہ زیادہ پیارا ہے آپ کو اور میں اتنا پیارا نہیں ہوں، اس کو ترجیح دی ہے مجھ پر اور مجھے اس طرح رسوا کیا ہے، تو میں اب اس سے انتقام لوں گا۔ آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی اللہ سے نہیں کہا کہ خدایا شیطان اگر بگڑ گیا ہے، میرے ساتھ ضد کر رہا ہے، تو اس کو ایک دلیل ہے، جواز ہے اس کے پاس کہ مجھ کو اس پر ترجیح دی گئی ہے، اس کو مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا جو اس کو آر محسوس ہوئی۔ اب یہ عمر بھر مجھے تکلیف دے گا، میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا کیا ہے، اس کا کیا میں نے بگاڑا ہے، اور آپ کا کیا ایسی کیا غلطی مجھ سے ہوئی ہے کہ یہ عمر بھر یہ شیطان اب میرے ساتھ رہے گا۔ شیطان نے کہا کہ مہلت دے، میں ہمیشہ آدم اور بنی آدم کو بہکاتا رہوں، اللہ نے دے دی۔ آدم نے کیوں نہیں یہ مطالبہ کیا کہ آپ بھی قیامت تک شیطان کو ہم سے دور رکھیں، ہمیں شیطان سے دور رکھیں، ہمارا کسی جگہ ملاپ نہ ہو، ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ یہ آدم نے تقاضا نہیں کیا کہ شیطان ختم کر دیں، ہمیں ایسی جگہ رکھیں جہاں اس کی دسترس ہی نہ ہو، اور جہاں یہ ہے وہاں ہم نہ جائیں، جہاں ہم ہیں یا وہاں یہ نہ آئے۔ یعنی آدم گویا پہلے سے قانع ہو چکے تھے کہ اس نے رہنا ہے ساتھ، اور اس کا میرے ساتھ ہونا یہ کسی میرے جرم یا قصور کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حتمی ہے، لازمی ہے اس کا ہونا انسانی زندگی میں شیطان کا، اور یہ کسی میری خطا کی وجہ سے نہیں ہے، چونکہ میں نے تو شیطان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ شیطان کو آدم سے شکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے میرا نقصان ہوا ہے۔ آدم یہ کہہ سکتے تھے کہ اب اس کی وجہ سے جو مجھے نقصان ہونا ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا آدم نے، چونکہ پتہ تھا آدم کو، علم میں تھا، جو تعلیم دی گئی تھی اس تعلیم میں یہ حقیقت آدم پر واضح ہو گئی تھی کہ یہ مشقت والی زندگی، ایک تو یہ نہیں کہا کہ مجھے جنت میں واپس بھیجیں، توبہ کر لیے میں نے، بلکہ حبوطی زندگی پر ہی آدم نے اکتفا بھی کیا، اور وہیں پر اللہ سے جو طلب کیا اسی حبوطی مرحلے میں طے کیا۔ یعنی اسی عام زمین میں جہاں ہر چیز ہے، سختیاں بھی ہیں اور سہولتیں بھی ہیں، لیکن جہاں انسان نے مشقتوں سے سب بنانا ہے، بنا ہوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا شیطان ہمراہ ہے، دشمن ہمراہ ہے، سخت جگہ پر اور دشمن بھی ہو وہاں پر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ
ایک وقت تک کے لیے، ایک معین وقت تک کے لیے تمہارا متاع زندگی، وسائل زندگی، سامان زندگی بھی زمین میں ہے، اور مستقر بھی یہی زمین ہے. تمہاری مستقر یہ ہے، یہیں پر اب آپ کو رہنا ہے، آپ کی نسل کو، آپ کی اولاد کو الہین، اس وقت مقررہ تک یہیں رہنا ہے. اس وقت تک آپ رہیں گے، وہ ہین جب آ جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر آپ زمین چھوڑ دیں گے، اور پھر آپ کا خلیفہ، آپ کا خلف وہ زمین پر آ جائے گا. اور پھر اس کے لیے اللہ نے الگ سے نظام بنانا ہے. وہ آدم کو یا ابنائے آدم کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ وہ کون لائیں گے ہم، وہ کیسے لائیں گے ہم، اور ان کا آغاز وہ جب آئیں گے تو ظاہر ہے ان سے متعلقہ بات ہے، آپ سے متعلقہ نہیں ہے. جس طرح آدم سے پہلے جو مخلوق زمین پر تھی، انہیں آدم اور اولاد آدم کی وضاحت یہ ساری کچھ نہیں کرنا پڑی، چونکہ ان سے مربوط نہیں تھی. جو ان سے مربوط بات تھی وہ انہیں حتماً بتا دی گئی تھی. آدم اور اولاد آدم سے جو مربوط ہے وہ آدم کو بتا دی گئی ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. عدو عداوت، دشمنی کہا جاتا ہے، لیکن یہ دشمنی لازمہ ہے عداوت کا. اصل عداوت ہے دوری کو کہتے ہیں، دور ہونا. شیطان بھی دوری کو کہتے ہیں اور عداوت بھی دوری کو کہتے ہیں. عدو ہیں، آپ ایک دوسرے سے دور ہیں، ہر پہلو سے دور ہیں. اور دوسرا یہ کہ زندگی میں بھی آپ کا ہدف ایک دوسرے سے نعمتیں دور کرنا، ایک دوسرے سے آسائشیں دور کرنا، ایک دوسرے سے سہولتیں دور کرنا. عدو اسی کو کہتے ہیں جو دوسرے، دشمن اس کو کہتے ہیں جو دوسرے سے، جس کے ساتھ دشمنی ہے، اس سے ہر چیز کو دور کر رہا ہے. یہی دشمنی ہے اس کی. ورنہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو اس کو تو دشمنی نہیں کہتے. دشمنی یہ ہوتی ہے کہ دشمن مال بھی اس کے ساتھ، اس کے پاس پسند نہیں کرتا، نہیں رہنا چاہتا. اس شخص کے پاس جو مال ہے، دشمن چاہتا ہے یہ مال اس سے چھن جائے، اس کی اولاد اس سے دور ہو جائے، اس کا گھر بار اس سے لے لیا جائے، اس کی جائیداد اموال اس سے لے لیے جائیں، اس کی عزت احترام ختم ہو جائے، یہ ساری چیزیں اس سے دور ہو جائیں، حتیٰ اس کی زندگی، اس کی جان بھی اس سے لے لی جائے. اسی کو دشمنی کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں چھیننا، دور کرنا، سلب کرنا، یہ دشمنی ہے. اور شیطان یہی کرتا ہے انسان کے لیے کہ جو چیز انسان کی آسائش و سہولت شمار ہوتی ہے وہ انسان سے دور کرتا ہے. آپ میں سے بعض کے عدو ہیں. اب انسان شیطان کا عدو نہیں ہے، شیطان انسان کا عدو ہے. کسی جگہ بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ آدم یہ آپ کا عدو ہے اور آپ اس کے عدو ہیں. چونکہ انسان شیطان پر حملہ ور نہیں ہو سکتا، شیطان انسان پر حملہ ور ہوتا ہے. شیطان کو ساری سہولتیں میسر ہیں انسان پر حملے کی، انسان کو نہیں. انسان کیسے حملہ کرے وہ نظر ہی نہیں آتا، انسان کو دکھائی ہی نہیں دیتا، حملہ کیسے کرے اسے. انسان کا فریضہ ہے محفوظ رہے، پناہ مانگے، شیطان کے حملوں سے بچنے کی تدبیر کرے. شیطان پر حملے اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن شیطان اس پر حملہ کر سکتا ہے. بس یہ خطرناک عداوت ہے، یک طرفہ دشمنی ہے. یعنی ایک فریق جو دشمن ہے وہ مجہز و مسلح ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، دوسرا بالکل نہتا ہے اور وہ صرف دفاع اپنا کر سکتا ہے، بچاؤ، اور وہ بھی مشکل کے ساتھ، چونکہ جس سے بچنا ہے نہ اس کی تدبیر سمجھتا ہے، نہ اس کو دیکھتا ہے، نہ اس کی چالیں سمجھتا ہے، اس لیے اسے بچنا بھی اس کے لیے نہایت دشوار ہے. اب یہ انسان کی زندگی ہے، اصل مستقر جگہ پر آ کر مستقر ہو کے یہاں سے بنیادی طور پر زندگی شروع ہوتی ہے. لہٰذا اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں اب ہدایت شروع ہوگی. سکونت میں ہدایت نہیں ہے. اس سے پہلے جو خلقت تھی، خلقت کے بعد تعلیم تھی، تعلیم کے بعد پھر اسکان تھا، اسکان کے بعد حبوط ہے. اب وقت آ گیا ہے مستقر میں، قرارگاہ میں، جہاں مستقل زندگی ہے انسان کی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
اور اس کے بعد ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں سے اب ہدایت کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، یا ہدایت کا میدان ہموار ہوتا ہے انسان کے لیے، اور یہاں سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین۔